پہلے تم محب تھے، حبدار تھے، وہ محبوب تھا، اب وہ پروردگار خود تمہیں اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے گا۔ مقام محبیت سے، توجہ بھائی، مقام محبیت سے مقام محبوبیت تک کا جو سفر ہے، اسے طے کرنے کا یہی رستہ ہے۔ اسے طے وہی کرے گا جو آمنہ کے لال کا سچا وفادار بنے گا۔ بستر رسول پہ لیٹ جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ کافر کھڑے انتظار میں تھے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا، اسلحہ ان کے پاس ہے، حملہ کرنے کے انتظار میں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لیٹ جاؤ۔ حضرت علی 1 منٹ کے توقف کے بغیر فرماتے ہیں وہی ہونا ہے جو میرے محبوب کی مرضی ہے۔ 1 دینار صدقہ کیا، حضور کریم کی خدمت میں آ کے کچھ سوالات کیے۔ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی انسان ہے جس نے اس آیت پر عمل کیا ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، پہلا بھی وہی ہے، آخری بھی وہی ہے، اور اس بندے کا نام حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے۔ ہیں جہاں سارے زمانے والے دست بستہ، ہیں جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اظہار محبت کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ذکر کرنا، نعرے لگانا، قصیدے پڑھنا، ترانے پڑھنا، اہل بیت اطہار کے نام پر صدقات و خیرات کرنا، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے سبیلیں لگانا، لنگر بانٹنا، یہ سب اظہار محبت کے طریقے ہیں، مگر مقصود اطاعت اور اتباع ہے۔ اطاعت یہ محبت کی روح ہے، اتباع یہ محبت کی جان ہے۔ بغیر اطاعت اور بغیر اتباع کے محبت کامل ہو سکتی نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ فرماتے ہیں اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہے تو پھر تو اپنے محبوب کا پیروکار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، اس لیے کہ جو محب ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ اصول ہے نا، محبت کا بھی اصول ہے، اور محبت کا اصول یہ ہے کہ پہلا قدم جس سیڑھی پہ رکھا جائے گا اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ حکم پہ عمل نہیں، بات سننی ماننی نہیں، اطاعت اتباع سے دور، نرے خالی خلے دعوے اور نعرے، اس کا نام کامل محبت نہیں ہے۔ اور یہ جو اصول ہے نا، بغیر اتباع کے اور بغیر اطاعت کے محبت نہیں ہوتی، یہ اصول خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے، کوئی گھڑا ہوا یا بزرگوں سے لیا ہوا اصول نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملنگ ہو جانا، نہ پاکی پلیدی کا خیال ہو، نہ نماز روزے کی فکر ہو، نہ ہمیں کسی اور چیز کا کوئی خیال ہو، نہ شرم و حیا کا لحاظ ہو، بس یوں ہی اہل بیت اطہار کے نام پر ملنگ بن کے زندگی گزاریں تو پھر وہ جانے اور آخرت جانے، یہ کانسیپٹ اسلامی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی ملنگی سلسلہ نہیں ہے، اسلام میں ایک ہی محبت ہے، اور وہ وہی محبت ہے جس کی پہلی سیڑھی اطاعت ہے، اتباع ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے۔ بلا تاخیر قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیے، میں قرآن پیش کروں۔
میرا پروردگار فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ارشاد فرما دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ مطلب یہ بنا جو اللہ کا حوبدار ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ آمنہ کے لال کا پیروکار ہو۔ یحببکم اللہ ملے گا کیا؟ اطاعت گزار بنیں گے، اتباع کریں گے، پیروکار بنیں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، انعام یہ ہے پہلے تم محب تھے، حبدار تھے، وہ محبوب تھا، اب وہ پروردگار خود تمہیں اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے گا۔ مقام محبیت سے، توجہ بھائی، مقام محبیت سے مقام محبوبیت تک کا جو سفر ہے اسے طے کرنے کا یہی رستہ ہے، اسے طے وہی کرے گا جو آمنہ کے لال کا سچا وفادار بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں، جناب حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، حضور حرم شریف کے اندر پہنچے، دیکھا کچھ کافر قریش کے بتوں کو سجا کے بیٹھے ہیں، ان کی عبادت کرنے میں مصروف۔ میرے نبی نے ان کو منع فرمایا، حضور نے انہیں تبلیغ فرمائی، یہ بتوں کے پجاری بنے بیٹھے ہو، تمہارے آبا و اجداد کا دین تو یہ نہیں تھا، تم حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی اولادیں ہو، ان کا یہ تو دین نہیں تھا، ان کا دین تو توحید والا تھا، چھوڑو اس شرکیہ کام کو۔ جب حضور نے سمجھایا، مفہوماً پڑھتا ہوں غور کرو، حضور کریم نے جب تبلیغ فرمائی تو قریش کے کافر بولے ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہے اس لیے ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کی محبت میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ کلام نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب اپنی پیاری زبان میں فرما دو اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو جان لو یہ پیار اسی کا قابل اعتبار ہے جو آمنہ کے لال کا پیروکار ہے۔ اس کے بغیر، حضور کی اتباع کے بغیر، حکم مانے بغیر تمہاری یہ جو محبت جھوٹی ہے۔ یہ اصول ہے قرآن مجید کی روشنی میں، غلامی رسول کے بغیر، اطاعت اور اتباع رسول کے بغیر دعوی محبت سچا ہو سکتا نہیں۔ جب اللہ سے محبت کا دعویٰ، توجہ بھائی، جب اللہ سے محبت کا دعویٰ بغیر اتباع رسول کے قابل قبول نہیں، تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بغیر اطاعت اور اتباع رسول کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ میں دوبارہ جملہ عرض کروں، جب اللہ سے محبت کا دعویٰ بغیر اتباع اور اطاعت رسول کے قابل قبول نہیں ہے تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بغیر اتباع رسول کے کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ آنا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، اور غلام بنیں گے تو انعام بھی ہے، اور ایسا ویسا انعام۔ آؤ سناؤں رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، غلامی یہ ہے بادشاہ
بادشاہی سے اعلیٰ غلامی ہے، بادشاہی سے اعلیٰ قدموں میں سر کو جھکا کر تو دیکھو۔ اطاعت اتباع یہ محبت کی نشانی ہے، بلکہ محبت کی جان ہے، اور یہی سکھایا ہے حضرات اہل بیت نے۔ حضرت مولا علی سے لے کر آخری امام حضرت حسن عسکری تک جتنے بھی ہیں، سب ائمہ اہل بیت کو پڑھ کے دیکھ لو، ان کی زندگی کا جو سب سے پہلا درس ہے وہ اتباع اور اطاعت رسول ہے۔ ادھر حکم ہوا، ادھر فوراً عمل کیا، ڈیلے بھی نہیں کیا، انتظار بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا بھی اہل بیت کا بھی یہی سبق ہے۔ چلو ایک حدیث بھی پڑھ لوں اس اصول کو سمجھنے کے لیے کہ اتباع اور محبت کے، اتباع اور اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کریم کی خدمت میں حاضر، سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ پر، آقا کریم نے انگوٹھی اتاری، پھینک دی، تشریف لے گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا اٹھاؤ، خذ خاتمک فانتفع بہ، اسے اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ اس سے، اسے بیچو، یہ گھر والوں کو دے دو، یوں گلی میں تو نہ رہنے دو۔ اس صحابی کا جواب سنا، فرماتے ہیں لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جسے میرے نبی نے پھینک دیا ہے۔ رخ جدھر سے وہ موڑ لیتے ہیں، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس پر ایک ہی بندے نے عمل کیا ہے، اس کے بعد فوراً وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ وہ حکم ایسا ہے، ایک حکم اترا، ایک بندے نے عمل کیا، منسوخ ہو گیا۔ وہ آیت بھی سناؤں گا اور اس بندے کا نام بھی بتاؤں گا۔ تعلیمات اہل بیت سامنے رکھنا ہے، سبحان اللہ فرمائیے، قرآن پڑھیں۔ میرا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ میرا پروردگار فرماتا ہے اے ایمان والو، جب میرے رسول کے دربار میں آؤ، حضور کے دربار میں آ کے کچھ عرض کرو، کچھ عرض گزاری سے پہلے صدقہ کرو۔ قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کچھ عرض گزار ہونے سے پہلے صدقہ کرو۔ بعد میں اس حکم کو میرے اللہ نے منسوخ فرما دیا، امت پر کرم کرتے ہوئے، امت پر تخفیف فرماتے ہوئے میرے رب نے منسوخ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ذرا توجہ فرماؤ، آیت نازل ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کریم کے دربار میں آئے ہیں۔ ایک دینار صدقہ کیا، حضور کریم کی خدمت میں آ کے کچھ سوالات کیے۔ ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی انسان ہے جس نے اس آیت پر عمل کیا ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، پہلا بھی وہی ہے، آخری بھی وہی ہے، اور اس بندے کا نام حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے۔ حکم نازل ہوا، فوراً عمل کیا، تاخیر بھی گوارا نہیں، تاخیر بھی بھائی گوارا نہیں۔ یہ ہے مزاج، بندہ علی پاک کا نام لے اور نشہ چھوڑنے کو بھی تیار نہ ہو، غلیظ منہ کے ساتھ گندی عادتیں چھوڑنے کو بھی تیار نہ ہو، تو کس منہ سے کہے میں علی کا غلام ہوں؟ آپ دیکھتے ہیں ماحول میں نشے کرنے والے، ہر قسم کی غلاظت کرنے والے، بجانے والے، گانے والے، ناچنے والے، ڈراموں والے، فلموں والے، سب کہتے ہم اہل بیت کے غلام۔
بتائیے یہ اہل بیت نے سکھایا تھا تمہیں جو کر رہے ہو؟ یہ ان کی تعلیم ہے؟ 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتے ہو حسینی ہے، مولا علی کے نام پر تھوڑی سی خیرات بانٹ کر کہتے ہو علی والے ہیں۔ پوچھیں گے تمہیں مولا علی کہ میرا نام لیتے تھے اور مجھ سے امیدیں رکھتے تھے، حکم تو تم نے ایک نہیں مانا، حالانکہ میرا مزاج، علی کا مزاج تو یہ تھا، ادھر حکم اترا ہے ادھر فوراً عمل ہو گیا ہے۔ بلکہ حضرت مولا علی کو اگر غور سے کوئی سمجھے اور پڑھے، حکم رسول پر اگر جان قربان کرنے کا وقت آئے تو ایک حکم پر مولا علی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوتے تھے۔ چلو ایک بات سنا ہی دوں اگر آپ سبحان اللہ فرمائیں تو۔ آج میرا دل حضرت صدیق اکبر کو تیار فرما چکے ہیں۔ حضور کریم نے مولا علی کو بلایا، بلا کے فرمایا اے علی یہ میری سبز چادر ہے اور یہ میرا بستر ہے۔ بولے نہیں تسی سبحان اللہ۔ اے علی یہ میری سبز چادر ہے، یہ میرا بستر ہے، چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ، آج کی رات تم نے میرے بستر پہ گزارنی ہے۔ بستر رسول پہ لیٹ جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، کافر کھڑے انتظار میں تھے، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا، اسلحہ ان کے پاس ہے، حملہ کرنے کے انتظار میں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لیٹ جاؤ۔ حضرت علی 1 منٹ کے توقف کے بغیر فرماتے ہیں وہی ہونا ہے جو میرے محبوب کی مرضی ہے۔ حضرات مولا علی نے بتا دیا، مولا علی نے سکھا دیا، ہم اہل بیت رسول کا یہی مزاج ہے، ایک حکم رسول پر عمل کرنے کے لیے ہمارا مال بھی قربان ہے، ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ یہ ہے مزاج اہل بیت کا۔ حکم ہوا لیٹنا، ادھر مشکل تھا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لیٹنا تھا۔ حملہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی چونچرا نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، بس کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے علی والے کا۔ نماز پڑھنا ہی مشکل ہے، حرام چھوڑنا ہی مشکل ہے، نگاہ پاک رکھنا ہی مشکل ہے، بے حیائی میں سر سے لے کر پیروں تک ڈوبے ہوئے ہیں، نکلنا ہی مشکل ہے، حرام خوری چھوڑنا ہی مشکل ہے، اور نعرے سن لو۔ یہ علی والوں کا کام نہیں ہے۔ علی والا تو نبی پاک کا غلام ہوتا ہے۔ آؤ ہم نیت کر لیں، ہم سچے پکے علی کے غلام بنیں گے انشاءاللہ۔ محمد کی غلامی کر کے خود کو سرخ رو کر لو۔ نیت تو دیکھو، یہ بڑا خاص شعر ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ محمد کی غلامی کر کے خود کو سرخ رو کر لو، ٹھہر اے دل میں پہلے اپنے اشکوں سے وضو کر لو، ٹھہر اے دل میں پہلے اپنے اشکوں سے وضو کر لو۔ اللہ اکبر۔ چلو تھوڑا سا آگے بڑھے، مقام صحابہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک سرکار نے کسی کام سے بھیجا، ظہر کی نماز ہو چکی ہے، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، حضور نے کسی کام بھیج دیا، پیچھے سے نماز عصر کا وقت ہو گیا، آقا کریم نے نماز ادا کر لی، علی پاک بعد میں حاضر ہوئے، کام کر کے آئے۔ حضور کریم نے جب حضرت مولا علی شیر خدا حاضر ہوئے تو آپ کو بٹھایا اور آپ کی گود میں اپنا سر رکھا۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ فی حجر علی بن ابی طالب، حضور نے مولا علی کی گود میں اپنا سر رکھا، جن کا قدم عرش سے بھی اونچا ہو۔ سبحان اللہ، زور سے کہنا، جن کا قدم عرش سے بھی اونچا ہو، بتاؤ ان کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ اور جن کا قدم عرشوں سے اعلیٰ، ان کا سر کتنا اعلیٰ، اور وہ سر حضور نے مولا علی کی گود میں رکھا ہے۔
اللہ اکبر، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں۔ حضور سو گئے، آنکھ کھلی، دیکھا مولا علی پریشان پریشان، نماز جو ضائع ہو گئی، عصر جو چلی گئی۔ حضور کریم نے دعا کی، یا اللہ یہ علی یہ تیرا بندہ ہے، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تیرے نبی کی فرما برداری میں تھا، اس کے لیے سورج کو موڑ۔ صحابیہ حضرت اسما کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سورج بلند ہو کے پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا تھا۔ ہوا کیا؟ فتوضا، قام علی وتوضا، حضرت مولا علی اٹھے اور اٹھ کے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، بڑے خیال سے، آرام سے۔ اب جلدی کس بات کی؟ ہن کیڑا انہیں اپنی مرضی نال ڈوبنا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب تو کسی کے لیے آیا ہے بھائی، خاص کام کے لیے، خاص مقصد کے لیے آیا ہے، ہن آرام نال پڑھو نماز۔ اب دیکھو سارے نماز پڑھتے ہیں، سورج کو دیکھ کے ڈوب نہ جائے، ڈوب نہ جائے، ڈوب نہ جائے، سورج کو دیکھتے ہیں سورج ڈوب نہ جائے۔ آج سورج پہ ویکھدا سی علی کدوں نماز پوری کرے تے کدوں میں ڈوباں۔ نماز پڑھی، وضو کیا، علی پاک نے وضو کیا سورج انتظار میں، قیام کیا سورج انتظار میں، سجدہ کیا سورج انتظار میں، رکوع ہے سورج انتظار میں، 4 رکعتیں پوری ہوئی، سورج سلام پھیرا تو سورج ڈوبا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ علی اطاعت مصطفیٰ میں تھے، اللہ نے کائنات کو خدمت مرتضیٰ میں لگا دیا ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ انہوں نے حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری کی۔ اللہ نے کہا چل سورج بھی تواڈا خادم، دنیا اس کی خدمت گار ہے جو آمنہ کے لال کا فرما بردار ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا ہو جس کے لیے سورج رکا ہو، جس کے لیے سورج پلٹا ہو، انتظار کیا ہو؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں غلامی یہ ہے بادشاہی سے اعلیٰ، قدموں میں سر کو جھکا کر تو دیکھو، غلامی یہ ہے بادشاہی سے اعلیٰ، قدموں میں سر کو جھکا کر تو دیکھو۔ اہل بیت کا پہلا سبق اطاعت، فرما برداری۔ دوسرا سبق اہل بیت اطہار کا وہ ہے ادب۔ کیا؟ بے ادب بندے کا اہل بیت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جس کی زبان پہ بے ادبی ہے اہل بیت کا وہ کچھ لگتا، پکی بات۔ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مولا علی کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ وہ معاہدہ لکھ رہے تھے، معاہدہ تھا حضور کریم اور کفار کے درمیان۔ اس معاہدے کے اندر ایک لفظ لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کافر کہنے لگے یہی تو لفظ ہمارا محل نزاع ہے، اسی پر تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی تو مسئلہ ہے، اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیسا؟ یہ لفظ ختم کریں۔ حضور کریم نے منظور فرمائی یہ شرط۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو حکم دیا امحو، اے علی اس لفظ کو مٹا دو۔ اب آگے تھے ادب والے مولا علی۔ عرض کی یا رسول اللہ ما انا بالذی امحاہو، حضور میں وہ تو نہیں جو آپ کا نام نامی اسم گرامی مٹا سکوں، میں وہ نہیں ہوں جو نام مٹا سکوں، مجھ سے نہیں مٹے گا۔ ادب سکھایا مولا علی پاک نے، پھر حضور کریم نے خود قلم پھیرا۔ بتاؤ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ حضور کریم کی انتہائی محبت ہے کہ آپ کے نام مبارک پر قلم پھیرنا بھی گوارا۔ آج کچھ لوگ بد نصیب ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کا نام لے کر نوجوانوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا اور اپنے گرد ہجوم اکٹھا کیا، اور اب خود گستاخیاں کر رہے ہیں، گستاخوں کی حمایتیں کر رہے ہیں۔ میں نام بھی لے دوں، ڈر کوئی نہیں، مرزا جہلمی کی بات کر رہا ہوں۔ نوجوان اس شخص کے قریب ہوئے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اہل بیت کا نام لیتا ہے۔
مگر آپ دیکھو ایک تسلسل کے ساتھ بے ادبیاں ہوئی. اس کی تاریخ پوری دیکھو نا. نوپور شرما والا مسئلہ بنا, اس نے بے ادبی کی, ساری دنیا کے مسلمان چیخ رہے تھے, اس کے خلاف بول رہے تھے. یہ شخص اس کی ہمدردی میں بول رہا تھا. چیک کریں, اگر ہم غلط ہوں تو ہمیں بتائیں. آن ریکارڈ ہے ہر چیز. اس کے بعد گستاخان رسول کے کیس چلے. یہ شخص ان کے حق میں بولا کہ انہوں نے تو کوئی گستاخی کی نہیں, ان میں سے تو وہ تو بے گناہ ہیں. جو ریسنٹلی جو کیس چل رہے ہیں 400 سے زیادہ جو کیس ہیں عدالتوں میں پینڈنگ, جو گستاخان رسول ہیں اور واقعی وہ گستاخ ہیں, ان کی رپورٹیں آ چکی ہیں, حق میں بول پڑا. پھر ابھی بالکل تازہ تازہ یہ جیو نیوز والا واقعہ ہوا. ساری دنیا چیخ رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, اس چینل کو بند کر دو جس میں نبی پاک سرکار کے معاذ اللہ یہ بے ادبی کی گئی. اتنی جو احتیاط نہیں کر سکتے, جو اللہ رسول کی توہین کے بارے میں بھی محتاط نہیں ہے, اس چینل کو بند ہونا چاہیے بھائی. یہ بات کی جا رہی ہے. اب وہ شخص پھر میدان میں, اس نے کہا جی میں جیو نیوز کے ساتھ احتجاج میں, اس کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں. میں نے کپڑے اس رنگ کے پہنے ہیں تاکہ اظہار ہمدردی ہو جائے. آن ریکارڈ ہے بات. اور سب سے خطرناک مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کے ڈی این اے آ چکے ہیں, گستاخیاں جنہوں نے واقعتاً کی ہیں, قرآن مجید کے نسخوں پر جن کے معاذ اللہ جن کے سپرم کے سیمپل قرآن مجید کے نسخوں پہ ملے ہیں. میری زبان جل رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی. وہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں, وہ قرآن جس کی زیارت کو عبادت سمجھتے ہیں, اس قرآن پر یہ غلاظت کی گئی. اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ, مقدسات امت کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اب وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 400 300 جتنے بھی ہیں وہ سارے گستاخ نہیں ہیں, ان میں سے کچھ ہیں, اور جو کچھ ہیں ان کا بھی مینزریا نہیں تھا. یہ لفظ اس نے بولا, لطینی زبان کا لفظ ہے مینزریا. اس کا مطلب ہوتا ہے کریمنل انٹینٹ, یعنی مجرمانہ ارادہ. انہوں نے کہا میرا مجرمانہ ارادہ نہیں تھا ان کا, بس انہوں نے شہوت کے غلبے میں آ کے کر دیا. یہ ظالم انسان. اتنا بڑا جملہ آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جنہوں نے یہ غلاظت کی ہے ان کا کوئی مجرمانہ ارادہ نہیں تھا, بس شہوت سے مغلوب ہو کے انہوں نے کر دیا. وہ بدتمیز, بد طینت, بد اصل, بد نسل, مجمع الخبائث, منبع الرذائل, ایسا بے غیرت انسان تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا ہوگا. اب لفظ میں نے بولے سخت, ایسے کبھی لفظ سنے آپ نے میری زبان سے؟ ممبر سے کبھی سنے؟ نہیں سنے, کسی کے بارے میں نہیں سنے, لیکن لفظ بولنے پہ مجبور ہوں. اگر کسی کو درد ہوگی, کسی اس کے چیلے چانٹے کو تکلیف ہوگی, تو میں آگے سے یہ کہوں گا میرا کوئی منظریہ نہیں تھا, میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا, بس مجھے غصہ آ گیا تھا, میں اپنے غصے سے مغلوب ہو گیا تھا تو میں نے یہ کر دیا. کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم مسلمان ہیں بھائی, 14 صدیوں میں, بلکہ تاریخ دنیا کی پڑھ کے دیکھو, ایسی غلاظت کسی نے نہیں کی ہوگی جو اب ہوئی ہے, ایسی گستاخی کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثات ہیں جو یکے بعد دیگرے ہو رہے ہیں, یہ پورا ایک پری پلان, ایک منصوبہ ہے. باقاعدہ طور پہ وہ اپنی چال چل رہے ہیں, اور مقصد صرف ایک ہے, کسی طریقے سے اس نسل کا تعلق گنبد خضرا سے ٹوٹ جائے. نارملائز کرنے کے لیے گستاخیوں کو, کہ یہ نارمل بات ہو, روٹین لگے انہیں کہ یہ تو روز ہی ہوتا ہے, اس میں ایسا کیا ہے, یہ تو روز کا کام ہے, یہ مقصد ہے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں, ہمیں یہ پیغام دینا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, ہمارا تعلق زندگی سے تو ٹوٹ سکتا ہے, گنبد خضرا سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے. ہمیں اہل بیت نے ادب اور احترام سکھایا ہے, تاجدار ختم نبوت. آج کی اس نشست میں ہاتھ ذرا اٹھائیے, ہم ایک قرارداد پیش کریں گے اور ایک احتجاج کریں گے. ہم سب یہ احتجاج کرتے ہیں کہ تمام گستاخ چینلوں کو بین کیا جائے, بالکل مستقل بین کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اور جو بھی گستاخ ہو اس کو لٹکاؤ چوکوں میں, اور جو بھی گستاخوں کا حمایتی ہو, ہم اداروں سے اور حکومت سے یہ استعداد کرتے ہیں, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. وہ تماشا بن گیا ہے, جو اٹھتا ہے جو مرضی کہہ دیتا ہے. نوجوانوں ذرا ہوش کر لو. اس نے کہا مینزریہ نہیں تھا, انٹینشنلی انہوں نے نہیں کیا, بس ہو گیا.
قرآن مجید پہ انزال، قرآن مجید پہ ان کے سپرم گرے تو یہ بس شہوت میں غالب ہو کر، شہوت کا غلبہ تھا تو انہوں نے کر دیا۔ اللہ اکبر، کسی کی بہن کا دوپٹہ ہو، اس دوپٹے پر کوئی شخص ظالم یہ حرکت کرے اور بعد میں کہ نہیں میرا ارادہ تو نہیں تھا آپ کی عزت خراب کرنے کا، بس میں نے کیا کر دیا، بس ہو گیا، مجھ سے شہوت میں غالب ہو گیا تو میں نے کر دیا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے پتر تینوں چوک چ پھیر مارنا چاہیے، میرے گھر کی عزت کے خلاف، میرے گھر کی ماں بہن بیٹی کی عزت گوارا نہیں کرتے، اس پہ حرف گوارا نہیں کرتے، تو قرآن کے لیے اہل بیت اطہار کے ناموں پر ہوا یہ۔ میں وہ ساری حقائق یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، اور نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا ایسے بلا وجہ کسی کو استاذ مان کے بلا وجہ پاگل نہ ہو جایا کرو کسی کی محبت اور عقیدت میں، عقل بھی استعمال کیا۔ ہماری محبتوں کا معیار صرف ایک ہے، ہمارے عزت کرنے کا معیار صرف ایک ہے، ہمارے احترام کرنے کا معیار صرف ایک ہے۔ عزت اسی کی ہونی ہے جو اللہ کی، اللہ کے محبوب بندوں کی عزت کرے گا، احترام اسی کا ہوگا جو احترام کرے گا، ادب اسی کا ہوگا جو ادب والا ہوگا، جو ادب والا نہیں اس کا ہمارے دلوں میں کوئی ادب نہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کا سبق ہے۔ آگے بڑھیے، میں بالکل اختتامی لمحوں پر ہوں، ساری تفصیلات عرض کرتا تو موضوع بڑا طویل ہے، میں اختتام کرتا ہوں۔ حضرات اہل بیت اطہار کا تیسرا سبق وہ ہے خوف خدا۔ کیا؟ پہلا میں نے بتایا اطاعت، اتباع، دوسرا میں نے عرض کیا ادب اور احترام، تیسرا عرض کر رہا ہوں خوف خدا۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ولیوں کے امام، امت کے ولیوں کے امام، رات کے وقت اپنی داڑھی کو پکڑ کے اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں سجدے کی جگہ پر، اور کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے پروردگار، رستہ میرا طویل ہے، سفر میرا لمبا ہے، رستہ میرا دشوار ہے، اور نامہ اعمال میں اعمال کا توشہ بڑا قلیل ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ علی ہیں جو کہہ رہے ہیں، رات کے وقت عبادت میں رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کر رہے ہیں اے اللہ، سفر بڑا لمبا ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، اور نامہ اعمال میں اعمال کا توشہ بڑا قلیل ہے۔ ہم 2 نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے بیٹھے۔ خوف خدا ہر حال میں سکھایا اہل بیت اطہار نے۔ حضرت سیدنا امام سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کانپنے لگتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کی یہ کیفیت کیوں بنتی ہے؟ وضو کرتے ہیں تو رنگ اڑ جاتا ہے، قیام کی طرف بڑھتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس رب کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں؟ اس بارگاہ کے خوف سے، اس کی ہیبت سے میری یہ حالت ہو جاتی۔ یہ امام زین العابدین جسے حضرت امام حسین نے پالا ہے، جو واقعتاً پروردہ آغوش ولایت ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ خوف خدا سکھایا ہے ان بزرگان دین نے۔ ہمیں بھی اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے، اعمال تھوڑے ہوں اعمال زیادہ ہوں، ہر حال میں خوف لازم ہے۔ آخری شعر پڑھوں گا، محبت سے سبحان اللہ پڑھیے، میں اہل بیت کی بارگاہ میں خدمت میں، ذرا محبت فرمائیے سبحان اللہ۔ ہیں جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔